اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، اسپیکر مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، محترم جناب چودھری انوار الحق صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، محترم جناب خواجہ فاروق صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب، محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب سابق وزیر اعظم، محترم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب فرزند مجاہد اول مسلم کانفرنس، محترم جناب چودھری محمد یاسین صاحب، محترم جناب سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، محترم جناب حسن ابراہیم صاحب، وفاقی وزراء، امیر مقام صاحب، وزیر کشمیر گلگت بلتستان حریت کانفرنس کے زعماء اور انتہائی قابل احترام معزز اراکین مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج 5 فروری کے دن آزاد جموں کشمیر کے عوام کی منتخب کردہ مجلس قانون ساز میں آج موجود ہوں، اور میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے اور باعث عزت ہے کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج کے دن میں اپنے کشمیری بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹوں، نوجوانوں اور بھائیوں کے ساتھ اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیونکہ 5 فروری محض کوئی ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اس پختہ عزم کی تجدید اور یقین دہانی کا دن ہے، کیونکہ نعرہ ہی نہیں ایمان ہے یہ آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا۔ جناب اسپیکر، آج ہم ان عظیم شہداء کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جنہوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے لہو سے آزادی کی ناقابل فراموش داستان اپنے خون سے لکھی ہے۔ نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گنانی تک، کشمیر کے بہادر بچیوں سے لے کر آسیہ اندرابی تک، بہادر اور بے خوف یاسین ملک سے لے کر میر وائس عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد، ہر رہنما، ہر کارکن، ہر شہری، ہر صحافی اور ہر بچے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جب تک کہ وادی میں گرنے والے خون کی بدولت کشمیریوں کا ان کا حق آزادی مل نہیں جاتا اور وہ سرخرو ہو نہیں جاتے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اہل کشمیر نے اپنی ولولہ انگیز جدوجہد سے بھارت کے فوجی غرور کو شکست فاش دی ہے، ہر طرح کے ظلم و جبر ڈھانے اور وادی کشمیر کو بے گناہ کشمیریوں کے خون سے سرخ کرنے کے باوجود آج بھی
غاصب بھارت کے فوجی جبر کے سامنے کشمیریوں کا عزم آزادی، عزم صمیم مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے۔ ہم کیا چاہتے؟ آزادی کے نعرے کی شدت ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت اپنی لاکھوں کی فوج میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب بہادر کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ 5 فروری بھارت کو پکار کر یاد دلاتا ہے کہ کسی 5 اگست سے کشمیری بھارت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ نہ کشمیری اسے مانتے ہیں، نہ ہی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت دنیا مانتی ہے، نہ پاکستان مانتا ہے، نہ 24 کروڑ پاکستان کے عوام مانتے ہیں۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا۔ کشمیر اور پاکستان کے تعلق کو اس سے بہتر اور انتہائی جامع الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انتہائی قابل احترام ممبران، تنازع جموں کشمیر کا حل کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق کی رائے دہی کے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استعمال کے ذریعے ہوگا۔ اس خطے اور دنیا میں پائیدار امن کی ضمانت کا بس صرف یہی ایک واحد راستہ ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے عوام کے جمہوری حق کی حمایت پوری دنیا کے جمہوری مزاج ممالک، ادارے، تنظیمیں، بین الاقوامی اصول، عالمی قوانین اور مہذب انسان کرتے ہیں۔ دنیا میں 2 الگ الگ اصول، انصاف اور جمہوریت کے 2 الگ الگ معیار اور عالمی قانون کے نفاذ میں امتیاز قبول نہیں کیے جا سکتے۔ یہی انصاف، جمہوریت اور عالمی قانون کا تقاضا ہے اور انسانیت کا مطالبہ ہے، جس کے لیے ہم دنیا کے ہر فورم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اسی پختہ ارادے اور صمیم قلب کے ساتھ میں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی OIC سمیت دنیا کے دیگر فورمز کے اجلاسوں میں واشگاف اظہار کیا، اور بھارت اس بھول میں نہ رہے کہ وہ کالے جابرانہ اور فسطائی قوانین کے ذریعے کشمیریوں سے ان کی شناخت چھین سکتا ہے یا انہیں ان کی سرزمین سے بے دخل کر سکتا ہے۔ 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے وہ اپنے ہر طرح کے مذموم حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کر چکا ہے، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ کشمیریوں کا لہو بہانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیریوں کے گھر جلانے اور گرانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیری بچوں اور بچیوں کو ان کو شہید کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کشمیری قائدین کو اذیتیں دینے، نظر بند اور جیلوں میں قید کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنانے اور لاکھوں فوجیوں کی چھاونی بنا دینے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھارت اور اس کے خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قراردادوں پر عمل، کشمیریوں اور دنیا سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے تنازع جموں کشمیر پر بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف آئے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے اور دنیا میں پائیدار امن، ہمسایوں سے پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کے مطابق رہنے کو، اس رویے کو اپنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے
سفارتی اور جمہوری اصولوں کے مطابق جموں کشمیر سمیت تمام تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کیا جائے۔ یہ اس خطے میں بسنے والے اربوں انسانوں کی ترقی اور خوشحالی کا تقاضا ہے۔ اسلحے کے انبار جمع کرتے رہنے سے اس خطے کے غریبوں کی زندگی نہیں بدلے گی، یہاں تعلیم اور صحت کے انقلاب نہیں آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو آج ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ یہ علم کا دور ہے جس میں علم کی بلندیوں اور انسانیت کی بہتری کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر کچھ کر دکھانے کی دوڑ ہے۔ لہو بہانے والوں کو تاریخ میں ہمیشہ ظالم اور قاتل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انسانیت کا دکھ دور کرنے والے ہی تاریخ میں عزت کا مقام پاتے ہیں۔ مگر میں یہاں پر یہ بات بڑے ادب سے لیکن انتہائی یقین محکم کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمارے دین کے روشن اصولوں، ہمارے اسلاف کے جمہوری نظریہ اور ہمارے نظام کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جوہری ملک ہے، ایک مضبوط جذبہ شہادت سے لیس پیشہ ورانہ مہارت میں دنیا میں اپنا لوہا منانے والی بہادر فوج، ہمارے دفاع اور سلامتی کا آہنی حصار اور ناقابل تسخیر فصیل ہے۔ ہم نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر جارحیت کا دندہ شکن جواب دیا ہے۔ کلبھوشن اور ابھی نندن ہماری عسکری صلاحیت کا زندہ ثبوت ہیں۔ یہ صلاحیت پوری قوم کی آن اور شان ہے، یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے اور پوری قوم کو امن و حفاظت کا اعتماد دیتی ہے۔ جب ضرورت پڑی ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کریں گے اور اس میں قطعاً نہیں ہچکچائیں گے۔ میرے قائد جناب محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو جو جوہری دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا تھا، یہ اعلان تھا کہ ہم اپنی خود مختاری اور دفاع پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اور پھر وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی چل کر پاکستان آئے تھے اور اعلان لاہور ہوا تھا، اور دونوں ممالک نے جموں کشمیر سمیت تمام متنازع معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ لہٰذا آگے بڑھنے کا راستہ وہی ہے جو لاہور میں لکھا ہوا ہے، جہاں اسپیکر پورے پاکستان کی طرح آزاد جموں کشمیر میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر سمیت اس خطے کی مجموعی ترقی ہمیں بے حد عزیز ہے۔ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ برس جو 23 ارب روپے جو ہم نے آپ کی خدمت میں وزیر اعظم اور کشمیری عوام کی خدمت میں پیش کیے، یہ کوئی احسان نہیں تھا، یہ ہمارا فرض تھا۔ دانش اسکول جو ابھی بھمبر میں جس کا آغاز کیا گیا ہے، انشاءاللہ کشمیر کے باقی علاقوں میں اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ذاتی نگرانی میں ان اسکولوں کو مکمل کرا کے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین فتین ہیں مگر ان کے والدین کے پاس مالی وسائل نہیں، ان کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ ایسا بندوبست ہوگا کہ شاید جب اگلے جہاں میں رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں کہوں گا کہ ان غریب مگر قابل بچوں کے لیے دانش اسکول بنائے، شاید میری وہاں پر معافی ہو جائے۔ یہاں پہ آپ نے جو کشمیر کی اسمبلی کی جو تعمیر جاری ہے اس کے لیے جو آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ جہاں سے بھی فنڈ نکلیں گے اس کو نکلوا کر بہت جلد اس کی تعمیر مکمل کرائیں گے تاکہ آپ اپنی نئی اسمبلی میں جائیں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا کے یہ دعا کرتے ہیں، خطہ محکوم کو آزاد کر، ہر دکھی دلدار کو دلشاد کر، کٹ جائے گی غلامی کی زنجیر، یہ ایک دن آزادی کی مقبول ہوگی ایک ایک دعا، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہداء، نصرت سے ہم کنار کرے گا تمہیں خدا، یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے ایسا نہ ہو کھو جائے، ہے وقت یہی یارو
جو ہونا ہے وہ ہو جائے. جموں کشمیر زندہ باد, شیر دل کشمیری زندہ باد, پاکستان پائندہ. ناظرین, وزیر اعظم اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اجلاس سے خطاب کیا گیا, جس میں انہوں نے کہا کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. سابق بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے لاہور کا دورہ کیا تھا اور اس موقع پر یہ بات طے ہوئی تھی کہ بات چیت سے معاملات کو حل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ اعلان لاہور کے بعد ہی تمام تر معاملات بہتر ہوئے. آزاد جموں کشمیر کی ترقی ہمیں بے حد عزیز ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ان کی جانب سے اجلاس میں خصوصی پیغامات بھی دیے گئے.